وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم۔ معزز حضرات، قابل احترام ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور رسول اللہ۔ حضرات گرامی، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع جس آیت کریمہ سے شروع ہو رہا ہے، میں اسی آیت کریمہ کو سرنامہ گفتگو بنا کر کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے محبوب، اے میرے رسول، کاف خطاب کا ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں دو احکامات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو اور دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں ان دونوں احکامات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے، مسلمانوں پر جو ایمان لا چکے ہیں ان کے اوپر دو حقوق بڑے اہم ہیں، حق اللہ اور حق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اللہ کا حق اس لیے اس نے پیدا کیا، اس نے روزی عطا فرمائی، اس نے ہمیں پروان چڑھایا اپنی قدرت سے، اپنے فضل خاص سے، ایک نطفے حقیر سے سمیع و بصیر انسان بنایا، صاحب شعور اور صاحب ادراک بنایا، عظمت بخشی، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا۔ یہ تمام خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیں اور صرف اللہ نے عطا فرمائیں، نہ کوئی اور ہے جس نے جو روزی دے سکے، نہ کوئی اور ہے جو حیات دے سکے، نہ کوئی اور ہے جو موت دے سکے، نہ کوئی اور ہے جو زمینوں سے غلہ اگانے کی صلاحیت بخشے، اور نہ کوئی اور ہے جو آسمان سے بارش نازل فرمائے۔ کوئی اور نہیں ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہو، ہمارا رب ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ میں بہت سے حقوق ہیں، پورے قرآن عظیم کو ماننا، احادیث مبارکہ کو ماننا اور قرآن عظیم کے سارے احکامات پر عمل کرنا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ قرآن پاک کے کسی بھی ایک حکم پر عمل نہیں کیا گیا تو یقینی اور لازمی طور پر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی گئی، اور ان میں سب سے بڑا حق اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کی صرف کی عبادت کرنی ہے۔ جتنے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے کے ہوتے ہیں، پروردگار ہے، اس کی بہت سی صفات مبارکہ ہیں، وہ الہ ہے، معبود ہے، رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، بے پناہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ان تمام صفات مبارکہ میں اس کا ایک ہونا اور لائق عبادت ہونا، یہ سب سے بڑا حکم ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو قرآن عظیم میں ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ پوری صورتیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہیں۔ ایک صورت جو 3 مرتبہ پڑھیں تو قرآن پاک کے برابر ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔
وہ اللہ کی وحدانیت ہی کے بارے میں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرمائیں گے تو میرے نائب اعظم کی حیثیت سے دنیا آپ کی عظمت کے حوالے سے مجھے پہچانے گی، اس لیے آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس صورت کے اندر جو بہت مختصر ہے، شرک کی تمامی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے۔ دنیا کی تمام قومیں بہت سے خداؤں کو مانتی ہیں۔ ایران کے لوگ یزدان اور احمن کو مانتے ہیں، ہندوستان کے لوگ کئی کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جو ایک خدا کو مانتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اگر بہت سے خدا ہوتے یا چند خدا ہوتے تو نظام کائنات چل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے خدا ایک ہے اور اس کا حکم دیا گیا سورۃ الاخلاص میں۔ اس لیے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ خالص ہے توحید کے لیے۔ اخلاص مکمل توحید کے لیے خالص ہی ہے۔ تو یا تو دنیا میں ایسی مشرک قوم ہیں جو بہت سے خداؤں کو مانتی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو خدا کو مکمل نہیں مانتی۔ مثلا کچھ قومیں یہ کہتی ہیں کہ ایک خدا اتنے بڑے نظام کو کیسے چلائے گا، وہی بارش بھی دے گا، وہی روزی بھی دے گا، وہی اولاد بھی دے گا، وہی کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر کام کے لیے الگ الگ خدا مان لینے چاہیے۔ چنانچہ کچھ میں بارش کا خدا اور ہے، روزی کا خدا اور ہے، تعلیم کا خدا اور ہے، اور عام طور پہ ان خداؤں کو مؤنث رکھا گیا ہے، دیویاں ہیں۔ مثال کے طور پر روزی کی دیوی جو ہے، جب روزی مانگنی ہو تو اس کے پاس جانا ہوگا۔ علم کی دیوی سرسوتی ہے، علم مانگنا ہو تو اس کے پاس جانا ہوگا۔ ان جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ ایک خدا اتنے بڑے نظام کو نہیں چلا سکتا، اس لیے کوئی آسمانوں کا خدا ہے، کوئی چاند اور سورج کا ہے، کوئی ستاروں کا خدا ہے، کوئی درختوں کا خدا ہے، کوئی پہاڑوں کا خدا ہے، اور کوئی روزی دینے والے خدا ہے۔ لکشمی جو ہے یہ روزی کی معبود ہیں ان کے نزدیک۔ روزی حاصل کرنا ہو تو اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر علم حاصل کرنا سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسی اور بھی بہت سے خدا بنا رکھے انہوں نے۔ کیوں؟ ایک دلچسپ بات ان کے اندر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے سب سے بڑے برہما کی بیویاں ہیں، سرسوتی اور لکشمی، اور دونوں میں سبتیہ گاہ ہے، دونوں سبت ہیں۔ جہاں علم ہوگا وہاں دولت نہیں ہوگی، اور جہاں دولت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتی ہیں۔ بہرکیف تو یہ دو خدا، یہ ہزاروں خدا کیوں مانے گئے؟ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اتنے بڑے نظام کائنات کو بہت سے خدا نہ ہو تو نہیں چلا سکتے۔ قرآن پاک نے اس کا رد کر دیا ہے اور فرمایا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، ایسا بے نیاز ہے کہ تنہا وہ پورے کائنات کو اور پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایک بہت تفصیلی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ قل اللہ کی تفسیر بیان کروں گا تو ہوگی۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو خدا کو معاذ اللہ مریم کے حوالے سے جناب عیسیٰ کا باپ کہتا ہے، اور بڑے طاقت کے ساتھ بیٹا، باپ اور روح القدس، یہ تینوں خدا ہیں۔ بیٹا جناب عیسیٰ، باپ معاذ اللہ اللہ، اور روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ یہ تینوں مل کر کے ان کے خدا ہیں، اسے تثلیث کہتے ہیں، ٹرینٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ ہے کہ تینوں ایک ہیں اور تینوں تین ہیں۔ دنیا میں کوئی ریاضی داں، کوئی میتھمیٹیشین تین کو ایک اور ایک کو تین نہ بنا سکا ہے، نہ بنا سکے۔ عقل کے بالکل خلاف ہے، مگر یہ اس کو کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد۔ وہ لوگ جو فرشتوں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کی تردید کیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مخلوقات میں بعض کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو یہ تین چار طریقے ہیں خدا کے انکار اور شرک کے، اور سورہ اخلاص میں یہ سب آ گئے ہیں۔
یہ اس سورۃ اخلاص کی عظمت اس کی کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے اسے تو پورے قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے یہاں نیاز فاتحہ میں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہ پورا قرآن شامل ہے اس میں۔ تو بہرکیف تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو، صرف اس کی پوجا کرو۔ اس کے بعد وہ بالوالدین احسانہ، بندوں کے حقوق میں ہزاروں حقوق ہیں، مگر والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ حقوق العباد میں بہت سے حقوق ہیں، بھائی بہن کے بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی ہیں، پڑوسیوں کے بھی ہیں، یتیموں کے بھی ہیں، مگر سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ کیوں سب سے بڑا حق ہے؟ اللہ خالق ہے، اور اللہ نے اپنی تخلیق کو کے ظہور کے لیے ماں باپ کو منتخب کیا۔ پیدا تو اللہ نے کیا ہے ان کو، ماں باپ ذریعہ بنے، ماں باپ وسیلہ بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ فوراً ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ قرآن عظیم میں ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے۔ آج میں چند احادیث صرف آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ یہ تفصیل بیان ہوگی آئندہ اسباق میں۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے والدین پہ ذوق کا غلبہ ہو جائے تو خبردار کوئی ایسا کلمہ نہ کہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ تمہاری طبیعت ان کی طرف سے بھر گئی ہے، گرا ہے۔ بات ماننے کے بہت سے طریقے ہیں، اچھا مان لیں، سن لیا ہم نے، اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کیے جائیں۔ ہر لمحہ یہ مسلسل احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں اور آپ ہمارے باپ ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے خواہ بڑھاپے کی آخری منزل میں چاہے وقت میں آئے یا نہ آئے ہمارا سر ختم جائے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ محسوس نہ کراؤ کبھی اپنی زبان سے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، کہ ان کی طبیعت، ان کی طرف سے تمہاری طبیعت پہ کچھ گرانی ہے، کچھ بوجھ ہے، ایسا کبھی محسوس نہ ہو۔ ماں باپ کو ان کا نام لے کے کبھی نہ پکارو۔ آج کا کلچر تو یہی ہے نا، مسٹر ڈیوڈ میرے باپ ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے، بلکہ صرف باپ کے بغیر بھی نام لے کے پکارتا ہے۔ اور عالم یہ ہے بے ادبی کا کہ جو الفاظ جانوروں کے لیے یوز کرتے ہیں وہی ماں باپ کے لیے بھی، جیسے یوں ہے تو باپ کو بھی یوں کہیں گے اور کتے کو بھی یوں کہیں گے۔ یہ صرف ہماری زبان کی خصوصیت ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے الگ الفاظ منتخب کیے ہیں۔ خیر، ماں باپ کو نام لے کے نہ پکارو، یہ دوسرا قانون۔ اس کے بعد فرمایا گیا اس طرح کلام کرے جیسے کہ غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو، اس لیے کہ آقا تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو پروان چڑھانے والا نہیں، خرید لیا اس نے کہیں سے، لیکن ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے شکم میں رکھا، آپ کو پروان چڑھایا۔ تو آقا سے زیادہ، حکمراں سے زیادہ ماں باپ کا مقام ہے، اس لیے ان کے سامنے اس طرح رہو جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے، اور اگر وہ ڈانٹ دیں تو اس طرح برداشت کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بات برداشت کرتا ہے۔ اس کو مکمل طور پہ ذہن میں رکھا جائے۔ فرمایا گیا اور اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ کیسی؟ دعائے اسلام کہ اللہ انہیں اسلام عطا فرما، یہ ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور کافر ہونے کے باوجود جو بیٹے کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں تم بھی مشرک ہو جاؤ تو یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بندے کی اللہ کی نافرمانی کر کے بندے کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جب وہ شرک کے ہیں تو آپ بات نہ مانیں، آپ سے مراد جو بھی ایسے ہیں، لیکن اگر وہ کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، خدمت کریں، وہ باپ ہیں۔ یہ حکم دیا ہے شریعت مطہرہ نے غیر مسلموں کے لیے کہ بحیثیت باپ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی سختی نہ برتی جائے، کوئی گستاخی نہ کی جائے۔ آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلم ہونے والوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، حدیث پاک ہے۔
اللہ راضی ہوگا جب والدین راضی ہوں گے. والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. اب ذرا سوچیے کہ وہ سارے لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، انہیں ناراض کرتے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوگا تو کہاں جائے پناہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. حدیث پاک میں آیا ہے، اور یہ سارے احکامات حدیث سے لیے ہم نے. آپ کے لیے حدیث نہیں پڑھنے، اس لیے وقت لگے گا اور سمجھنا بھی دشوار ہوگا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. بظاہر ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں مگر اللہ ناراض ہے. فرمایا گیا ایک اور حدیث پاک میں، والدین کا نافرمان جہنمی ہوگا. لاکھ عبادت کریں، صوفی ہو جائیں، حج پہ حج کرتے چلیں، پیسے پہ پیسہ خرچ کریں، ماں باپ اگر کے نافرمان ہیں تو پھر جہنمی ہے. اور ان کا نافرمان جیسا بھی ہو گرفتار عذاب ہوگا، اسے عذاب دیا جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ عذاب الہی سے بچ جائے. ایک اور حدیث فرمایا گیا کہ دنیا میں ہر گناہ کی سزا آخرت کے لیے ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی کو سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی. اور ایسی ہزاروں مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے. فرمایا گیا والدین کی نافرمانی سے بچو، حدیث پاک ہے، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ سے محسوس کی جاتی ہے. اگر آپ جنتی ہیں تو 1000 برس کی راہ سے جنت کی خوشبو مرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت میں داخل ہونا بڑی دور کی بات ہے، چاہے جیسے بھی ہوں جنت کی خوشبو. کون سے لوگ یہ؟ فرمایا گیا کہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جبکہ جنتی جنت کی خوشبو کو 1000 برس کی راہ سے محسوس کر لے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو نہیں. نہ قاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں کا تعلق بلا وجہ توڑ دے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے، رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرے. ان میں کوئی غریب ہیں اور دولت مند ہے، دماغ خراب ہے، اس غریب کی پرواہ نہ کرے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو. اسے قاطع الرحم کہتے ہیں. یعنی رحم کا جو رشتہ ہے، رحم کہتے ہیں ماں کی اس تھیلی کو جس میں بچہ پروان چڑھتا ہے. تو ماں کے حوالے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں. ان کا وراثت میں بھی حق ہے اور زندگی میں حسن سلوک بھی کیا جائے گا. اور جو ان کا حق نہ دے، ان کے ساتھ زیادتی کرے، ان سے تعلق بلا وجہ ختم کر لے، تو اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اور نہ بوڑھا زناکار، زانی، سزا تو دونوں کو ملے گی، جوان کو بھی بوڑھے کو بھی. لیکن بوڑھا اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا تھا، مگر وہ خبیث بڑھاپے میں بھی اپنی شہوت کی تسکین کے لیے گناہ کر بیٹھا ہے، تو اس کو بھی جہنت خوشبو نہیں ملے گی. اور ٹخنوں کے نیچے سے پاجامہ لڑکانے والا، تکبر کی بنیاد پر، کبر کی بنیاد پر، اگر یوں ہی ہے تو وہ بھی مکروہ تنزیہی تو ہے، تحریمی نہیں. لیکن تکبر کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. لیکن تکبر کی شرط کیوں ہے؟ سرور کائنات جب حدیث بیان کی تو کسی نے کہا حضور جناب صدیق کا کی تہبند تو کچھ نہیں سے ہوتی. کہا وہ خیلا نہیں ہے، یعنی مغرور نہیں ہے وہ، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں. تو جو غرور کی بنیاد پر یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں آپ ایرانیوں کا لباس دیکھا ہوگا، یا پھر آپ قدیم زمانے میں وکٹورین ایج میں ان کا لباس دیکھا ہوگا کہ وہ کوئین جا رہی ہے تو 2 میل لمبے اس کے ساتھ اس کا وہ اٹھا رہے ہیں کپڑا، اور یہی حال ان کے مردوں کا ہوا کرتا تھا. تو یہ غرور کی علامت تھا ایرانیوں کے نزدیک اور غیر مسلم قوموں کے نزدیک اور عربوں کے نزدیک بھی. تو منع فرمایا کہ غرور نہیں ہونا چاہیے. یہ چند
احادیث مبارکہ آج میں نے نقل کی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے وفادار ہوں تو آئندہ کئی ہفتے تک یہ درس ہوگا، برائے کرم انہیں لے کر کے آئیے۔ شاید کسی بچے کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور ماں باپ کا وفادار ہو کے جنت کا مستحق ہو جائے۔ آئیے دعا کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئیے دعا کر لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا